بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، بھارت نے آخر ترکی پر حملہ کر ہی دیا۔ بھارت کا ترکی پر لفظی حملہ طیب اردگان کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ یاد رہے کہ ترکی اس وقت بھارت کا دوسرا بڑا دشمن بن چکا ہے۔ جو بھی مقبوضہ وادی کے بارے میں سٹیٹمنٹ دے گا، پاکستان کو سپورٹ کرے گا، وہ بھارت کا دشمن ہوگا۔ اردگان اپنی حد میں رہے، لمٹ کراس نہ کرے۔ جنرل اسمبلی کی تقریر میں وادی آزاد کروانے کی بات کرنے پر بھارت آپے سے باہر ہو گیا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ اردگان کون ہوتا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان بولنے والا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے چین نے سٹیٹمنٹ دی تھی مقبوضہ وادی کے بارے میں کہ ہم مقبوضہ وادی کو آزاد کروائیں گے، اپنی فوجوں کو مقبوضہ وادی کے اندر بھیجیں گے۔ لیکن جب سے اردگان نے جنرل اسمبلی کی تقریر میں وادی آزاد کروانے کی بات کی ہے تو بھارت آپے سے باہر ہو گیا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ ایک طرف چین ہم پر حملہ کر رہا ہے، دوسری طرف پاکستان بلتستان میں اپنی فوجیں بھیج رہا ہے۔ پاکستان نے اپنی زمین دی ہے چین کو کہ وہ انڈیا کے خلاف استعمال کرے، تو تیسری طرف ترکی بھی بھارت پر حملے کر رہا ہے۔ تمام تر ممالک مل کر آخر ہمارے خلاف کیوں سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں؟ اب ہم طیب اردگان کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، ترکی کے خلاف حملہ کریں گے اور ترکی کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ بھارتی حکومت کے ساتھ اس وقت بھارتی میڈیا شدید آگ بگولا ہو چکا ہے ترکی پر، اور طیب اردگان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں مکمل رپورٹ آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ طیب اردگان نے کس طریقے سے مقبوضہ وادی کو آزاد کروانے کی بات کی، اور اب بھارت انڈیا اور چین کے ساتھ ساتھ ترکی کے خلاف کیا بڑا ایکشن لینے کے لیے جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ ترکی نے مقبوضہ وادی، چین اور پاکستان کو سپورٹ کرتے ہوئے خود کو اس جنگ میں دھکیل دیا ہے۔ اب پاکستان اور چین کا کام بنتا ہے کہ وہ ترکی کو سپورٹ کر کے طیب اردگان کے ہر مشکل میں ان کو سپورٹ کریں۔ مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے۔ پیارے دوستو، ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے کشمیر کا حل طلب مسئلہ قرار دیتے ہوئے اسے جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے اہم قرار دیا ہے۔ ترکی صدر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کے استحکام اور امن کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اسے آج تک حل نہیں کیا گیا۔ رجب طیب اردگان نے کہا کہ اس کے پیچھے ایک ہی انسان ہے اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ مودی سرکار ہے۔ مودی سرکار نے امریکہ اور اسرائیل کے کہنے پر تمام تر سازشیں کی، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا، صورتحال کو حد سے زیادہ خراب کیا تاکہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو اور دنیا کی توجہ ہٹائی جا سکے۔ انہوں نے گزشتہ سال بھارت کی جانب سے 5 اگست کو اٹھائے گئے اقدامات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد اٹھائے گئے اقدامات نے اس مسئلے کو پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ ہم اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے حق میں ہیں اور اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور خصوصاً کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 75واں اجلاس اس لحاظ سے انفرادیت کا حامل ہے کہ اس اجلاس میں عالمی رہنما بذات خود شرکت کرنے کے بجائے کرونا وائرس کی وجہ سے آن لائن خطاب کر رہے ہیں۔ رجب طیب اردگان نے کہا کہ نسل پرستی، اسلامو فوبیا اور نفرت انگیز تقریر خطرناک حد تک بڑھ چکی ہیں اور تعصب اور جہالت کی وجہ سے مسلمانوں کو ایسے خطرات کا سب سے زیادہ سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی سرکار کا یہ نظریہ ہے کہ مقبوضہ وادی کے اندر اور بھارت کے اندر جتنا بھی کرونا وائرس آیا، اس کے پیچھے اسلامی جماعتیں ہیں۔ اسلامی جماعتیں انڈیا کے اندر داخل ہوئی اور وہ کرونا لے کر آئیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر دیکھا جائے تو ہر طرف سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ مقبوضہ وادی کے اندر خاص طور پر نوجوانوں کو کیوں گرفتار کیا جاتا ہے اور ان پر دہشت گردی کا الزام لگا کر حوالات کے اندر کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ کیا کبھی کسی نے سوچا
طیب اردگان نے کہا کہ نوجوانوں کو گرفتار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کشمیری مجاہدین نہ بنے، کیونکہ وہی نوجوان بھارتی انڈین آرمی کو جہنم وصل کر رہے ہیں۔ اور مودی سرکار نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے نیا قانون پاس کیا کہ جہاں بھی مسلمان دیکھو گولی مار کر شہید کر دو یا پھر ہمیشہ کے لیے حوالات بند کر دو۔ مودی سرکار چاہتے ہیں کہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ ہندو ہوں اور نئی نسل جو پیدا ہو وہ یہودیوں کی ہو، اور مسلمانوں کا وہاں سے آہستہ آہستہ صفایا کیا جا رہا ہے تاکہ مقبوضہ وادی کے اندر ہر طرف یہودی ہوں۔ یاد رہے کہ طیب اردگان کی اس بات نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اور اب ان کی خیر نہیں ہے کیونکہ بھارت ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے۔ مودی سرکار اور ان کی حکومت کا کہنا ہے کہ مقبوضہ وادی اور پاکستان کے اندر کوئی تیسرا ملک شریک نہیں ہو سکتا، ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ مقبوضہ وادی کے اندر کیا کرنا ہے۔ لیکن طیب اردگان بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ طیب اردگان مسلمانوں کے ہیرو ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو سپورٹ کیا۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ اس بیانیے کی وجہ سے بنیادی طور پر سیاستدان ہیں جنہوں نے ووٹوں کی خاطر یہ مقبول بیانیہ اپنایا، اور وہ محسوس لوگ ہیں جنہوں نے آزادی اظہار کے نام پر نفرت آمیز بیانات کو صحیح قرار دے دیا۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ 15 مارچ کو نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کے خلاف کیے گئے حملے کو اقوام متحدہ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی یکجہتی کا دن قرار دے۔ ترک صدر نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے کا حل صرف جغرافیائی لحاظ سے آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام سے ممکن ہے، جس کا دارالحکومت مشکل میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چند ممالک کی جانب سے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی قوانین کے برخلاف القدس میں سفارخانے کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے، جس سے مسئلہ فلسطین مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔ لیکن ترکی کسی بھی ایسے منصوبے کی حمایت نہیں کرے گا جس میں فلسطینی عوام کی رضامندی شامل نہ ہو۔ صدر اردگان نے مشرقی بحر روم کے مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایک علاقائی کانفرنس کے انعقاد کی تجویز پیش کر رہے ہیں جس میں خطے کے ممالک کے حقوق کو مد نظر رکھا جائے اور کرسبری ترکوں کو بھی اس میں جگہ دی جائے۔ پیارے دوستو، رجب طیب اردگان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو سپورٹ کیا، لیکن اب یہ بھارت کے سب سے بڑے دشمن بن چکے ہیں۔ بھارت کے میڈیا چینل پر اگر آپ نظر دورائیں تو ہر طرف طیب اردگان کے خلاف سٹیٹمنٹ جاری کی جا رہی ہے، لیکن طیب اردگان کا کہنا ہے کہ بھارت ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر بھارت ہمارے خلاف کارروائی کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ طیب اردگان نے یہ بھی کہا کہ میں بابری مسجد کو پھر سے تعمیر کراؤں گا اور مقبوضہ وادی کے اندر اپنی فوج کو بھی بھیجوں گا۔ صورتحال کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے کیونکہ بھارت کھل کر ترکی کے خلاف اب بہت ہی بڑا حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ احباب کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔